سقوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه أبو داود أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, explain me my praise, He is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I said. Om Karunavatar Karpura Gauram Karunavataram Sansara Saram Bhujgendraharam. Om Sahnavavatu Sahno Bhunatu Sahviriyam Karmamahe Tejas Vanavadida Vastu Madhidishavahe Brahmananta Manadi Vishwakurtajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yasya Sanatane Nigambirde Yunaha Pita Janita Yuvidhata Dhamani Vedhunani Vishwa Yudeva Nam Nam Dayak Iktam Samparashman Bhuna Yantayya. Hazrat Muhtaram, کافی دیر ہو چکی ہے اور ٹھنڈ بھی ہے اور اس جلسے کی اصل دعا صبح میں ہونی ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ پروگرام چلے گا. اس لیے زیادہ بہتر یہی رہے گا کہ میں بھی اپنی بات بہت لمبی نہ کرتے ہوئے مختصر وقت میں ہم اپنی بات پوری کریں تاکہ فجر کے بعد جاگنے میں آسانی ہو. یہ جلسہ ایک مدرسے کے بینر تلے ہے. ایک مدرسے کی نسبت پر، ایک مدرسے کے نام پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے چندہ تعاون پیش کیا ہے، آپ نے مدد کی ہے. بظاہر آپ کو ایسا معلوم ہوگا، ایسا لگے گا کہ ہم نے جمع کیا مدرسے میں، میرے پیسے کم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نے جو کچھ بھی تعاون پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ چیز موجود ہوگی نیکی کی شکل میں. کل جہاں انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا حشر کے میدان میں، وہاں آپ کو ان پیسوں کے عوض میں یہ پیسے اور یہ تعاون آپ کو نیکی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میں اس حدیث کو سمجھا کر آپ کے سامنے کوشش کروں گا میری بات پوری ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو آدمی کی موت ہو جاتی ہے
تو آدمی کا عمل اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے. یعنی مرنے کے بعد اب آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مر گیا. اس کا وہی عمل اب کام آئے گا جو اس نے زندہ رہ کر کے کیا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث. لیکن تین کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں وہ تینوں کام کرتا ہے تو اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. وہ تین کام کیا ہے وہ سننے کی ضرورت ہے. زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، یہ تین بات سمجھا کر کوشش کروں گا اپنی بات ختم ہو. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت نیند کی بڑی قربانی دے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. الا من ثلاث. پہلا نمبر الا من صدقۃ جاریۃ. پہلا کام کیا ہے؟ اگر وہ انسان اس دھرتی پر اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کچھ نیک کام کر کے جاتا، کچھ صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کسی کی مدد آپ نے کر دی. پہلے زمانے میں نل نہیں ہوتا تھا پانی نکالنے کے لیے، تو کہیں پر کنواں آدمی کھدوا دیتا تھا تو لوگ کنویں سے پانی لیتے تھے. آج کہیں کہیں آپ دیکھیں گے، اپنے بہار میں تو نہیں ہے، دوسرے اسٹیٹ میں دوسرے صوبوں میں ایسا ہے کہ گرمی کے زمانے میں آدمی فریج لگا دیتا ہے راستے کے کنارے تاکہ ٹھنڈا پانی ملے مسافر کو. یا کہیں پر راستہ نہیں ہے چلنے کے لیے تو آدمی راستہ بنا دیتا ہے. یا کہیں پر کوئی انسان کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے 10 آدمی اس سے نفع اٹھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، تو یہ کام ہے صدقہ جاریہ ہے. تو اگر آدمی کوئی ایسا کام کر کے اس دنیا سے گیا کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آدمی وہ کام کر کے چلا گیا مر کر اس دنیا سے، لیکن جب تک وہ کام وہ چیز زمین پر زندہ رہے گی اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ او علم ينتفع به. اگر وہ مرنے والا انسان، جیسے یہ مدرسہ ہے، اگر کوئی مدرسہ بنا دیا، سب نے مل کر مدرسہ بنایا، ہزاروں روپے جمع کیے، لاکھوں روپے جمع کیے، مدرسہ بنا دیا. مدرسہ بنانے والا 10-15 آدمی ہوتا ہے شروع میں. کوئی زمین دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی پنکھے لگوا دیتا ہے، کوئی چھت ڈال دیتا ہے، کوئی 10,000 روپے سے تعاون کرتا ہے، کوئی 20,000 روپے سے تعاون کرتا ہے. تو او علم ينتفع به، یا ایسا علم کا کام کر کے جاتا ہے کہ جس سے آنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. مدرسہ بنانے والے 10 آدمی تھے یا 15 آدمی تھے یا 20 آدمی تھے، مدرسہ بنا کر وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والا، وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والا، ان کی تعداد بہت ہے. اس مدرسے سے کئی سو حافظ پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے آس پاس کے اندر میں جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مدرسے ہیں، وہ بہت پہلے بنائے گئے، لیکن آج بچہ وہاں پڑھتا ہے، حافظ بنتا ہے، اور وہاں سے ناظرہ پڑھ کر حفظ کر کے پھر آگے پڑھائی کنٹینیو کرتا ہے. تو جتنے بھی حافظ بنیں گے، جب تک وہ مدرسہ رہے گا یا جب تک وہ مکتب رہے گا، جتنے بھی حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے، تو ان ٹوٹل کا ثواب کن کو پہنچتا ہے؟ جنہوں نے مدرسہ بنایا ہے، بھلے ہی وہ مر کر چلے گئے. اور علم ينتفع به. ایک تو یہ ہے
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی حدیث کی کتاب لکھ دیا، کسی نے مسئلے کی کتاب لکھ دیا، یہ علماء کی لوگ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو. کسی نے کچھ اچھا لکھ کر چلے گئے، وہ لکھنے والا چلا گیا لیکن اس کی کتاب لوگ پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو لکھنے والا لکھ کر چلا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتا رہے گا. اور صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، اور ان مدرسوں کا باقی رہنا نہایت ضروری ہے. اگر مدرسہ ہے تو شریعت ہے، اگر مدرسہ ہے تو قرآن ہے، اگر مدرسہ ہے تو علماء ہے. اگر مدارس نہیں ہوں گے تو عالم کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب عالم نہیں ہوں گے تو مسئلہ کون بتائے گا؟ جب مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو مسلمان عمل کس پر کرے گا؟ شریعت کے خلاف کام کرے گا. اسی لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہمارے آسام کے اندر ایک سی ایم صاحب ہیں، ہیمنت بشو شرما ایسے نام کر کے ہیں ان کا. انہوں نے تقریباً 1293 یا 83 مدرسوں کو مقفل کر دیا، بند کر دیا. یہ کہا ہے کہ ان مدرسوں کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ مدرسہ چلانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. مدرسہ چلانے کے لیے بھارت کے اندر آرٹیکل ہے، سنویدھان ہے، آرٹیکل نمبر 30.